يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. آپ کو کہا کھڑے ہو جائیے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھڑے ہوئے کہ پھر کبھی بیٹھے نہیں، پھر کبھی تھکے نہیں، پھر کبھی کسی سے ڈرے نہیں، پھر آپ نے کسی سے سمجھوتا نہیں کیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کے معاملے میں کبھی کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تعریف. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. معزز حاضرین گرامی، میرے دینی اور ملی بھائیوں، صدر محترم اور علماء کرام، ذمہ داران اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج مجھے جس عنوان پر خطاب کرنا ہے وہ عنوان انتہائی وسیع ہے: معاشرے کی اصلاح. سماج کیا ہے، معاشرہ کیا ہے، سوسائٹی کیا ہے، یہ جاننا بھی ضروری ہے. سماج کے افراد ہم ہی ہیں، ہمیں لوگوں سے معاشرہ بنتا ہے، ہمیں لوگوں سے سوسائٹی تشکیل پاتی ہے، ہمیں ہی انسانی سماج کا عنصر. اب اس کے سدھار کا مسئلہ ہے، اصلاح کیسے ہوگی؟ اس کی کڑیاں سدھر جائیں، اس کے اثرات سنور جائیں، معاشرہ سدھر جائے گا. اس کے اثرات ہم ہیں، آپ ہیں، کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے. ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ جب ہم اصلاح کی بات کرتے ہیں تو اپنے آپ کو اس دائرے سے خارج کر دیتے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم کامل ہیں، ہم بہت بھلے ہیں، ہم اپنے عیوب کو اور اپنی خامیوں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے ہیں. تو ایسی بینائی لائیے، ایسی نظر لائیے، ایسی بصیرت پیدا کیجیے کہ جس سے آپ کو اپنی خامیوں کا احساس ہو اور آپ کو اپنی برائیاں دکھائی دیں. اور جب آپ اپنے اندر کمیاں دیکھ لیں گے، اس کا اعتراف کر لیں گے، تبھی تو اس کی سدھار ہو پائے گی، تبھی تو اس کا ازالہ ہو پائے گا. اس لیے کہتے ہیں اصلاح کا پہلا اسٹیپ اور اصلاح کا پہلا جو حصہ ہے، پہلی سیڑھی ہے، وہ اعتراف ہے. اب اگر میں اعتراف ہی نہ کروں کہ میرے اندر کوئی کمی ہے تو میں کیوں محنت کروں گا؟ کس چیز کو سدھاروں گا؟ کون سی خامی کو سنبھالوں گا؟ تو پہلے ضروری ہے کہ میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کروں. اور اس میں شرف کی کوئی بات نہیں ہے، اس میں حیا نہیں آنی چاہیے، اس میں شرمانا نہیں چاہیے. آپ انسان ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم غلطیوں کے پلندہ ہیں، ہمیں سے تو غلطیاں ہوں گی. امتحان ہمارا اسی لیے تو ہو رہا ہے کہ ہمارے سامنے دونوں آپشن ہیں. ہم بھلائی بھی کر سکتے ہیں، برائی بھی کر سکتے ہیں. ہمارے اندر گناہ کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت پیدا کی ہے،
فرشتے ان کا امتحان نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے سامنے گناہ کا آپشن ہی نہیں ہے۔ ہمارا امتحان اس لیے ہے کہ ہمارے سامنے گناہ کا بھی آپشن ہے، ہم گناہ کر سکتے ہیں، ہمارے اندر اس کی سکت ہے، ہمارے اندر اس کی صلاحیت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے، اللہ نے یہ اختیار ہم سے سلب نہیں کیا ہے، یہ اختیار ہم سے چھینا نہیں ہے۔ تو شرماتے کیوں ہیں؟ آپ کیوں نہیں کھلے دل سے اعتراف کر لیتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے لب و لہجے میں خامی تھی، میں نے جو ہے غلطی یا آپ کی شان میں میں نے گستاخی کی ہے، میں نے جس اسلوب میں آپ سے خطاب کیا ہے وہ اسلوب ٹھیک نہیں تھا، یا آپ مان لیجیے معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھارنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں جن کے یہاں غلطیاں ہوں گی، لیکن وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ میرا فلاں ساتھی دیکھو اس کے اندر یہ عیب ہے، اور مولانا نے بالکل وہی بات آج بتائی ہے، اس کے اندر یہ خامیاں ہیں لیکن وہ سدھار نہیں رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اپنی جو ہے اپنی کمیاں دیکھیے، اپنی خامیاں دیکھیے، اور سب سے پہلے آپ اپنی اصلاح کیجیے۔ یہ اصلاح کا پہلا اسٹیپ ہے کہ معاشرے کے لوگ خود اپنے آپ کو سدھاریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ تعالیٰ جب یہ کہے کہ اے ایماندارو تو ہمیں چونک جانا چاہیے، ہمیں اپنا کام کھڑا کر لینا چاہیے، اس لیے کہ کوئی بہت اہم بات ہی اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہوگا، تبھی تو ہماری اس صفت سے ہمیں مخاطب کیا ہے، تبھی تو ہمیں ایماندار کہا ہے، ہمیں بے ایمان نہیں کہا بلکہ ایمانداروں کہا۔ اے پارساؤ، اے اچھے لوگوں، اللہ پر ایمان لانے والوں، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے والوں، اللہ کی وحدانیت کو ماننے والوں، ربوبیت پر ایمان رکھنے والوں، الوہیت پر ایمان رکھنے والوں، اسماء و صفات پر ایمان رکھنے والوں، آخرت کے دن پر یقین رکھنے والوں، آخرت کی سزاؤں اور جزاؤں اور ان کے عقوبات پر ایمان رکھنے والوں، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو سب سے پہلے بچانا ہے، پھر اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو بچانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی دعوت کے مراحل دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سنوارا گیا، آپ کو پہلے ہر عیوب سے پاک کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اب آپ کھڑے ہو جائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیٹھے نہیں تھے، کبھی آپ تھکے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہونے کا مطالبہ کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی اشاعت کے لیے پوری جدوجہد اور پوری توانائی صرف کرنے کی بات کی گئی۔ جب اللہ نے آپ کو کہا کھڑے ہو جائیے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھڑے ہوئے کہ پھر کبھی بیٹھے نہیں، پھر کبھی تھکے نہیں، پھر کبھی کسی سے ڈرے نہیں، پھر آپ نے کسی سے سمجھوتا نہیں کیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کے معاملے میں کبھی کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تعلیم دی جا رہی ہے، آپ کو کہا جا رہا ہے ابتدائی تعلیم میں، ابتدائی ہدایتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق باتیں ہیں۔ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے کپڑے صاف کر لیجیے، اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھیے، لباس کو صاف ستھرا رکھیے یعنی اپنے ظاہر کو خوبصورت بنا لیجیے۔ باطن تو آپ کا حسین ہے ہی، آپ کا ظاہر بھی خوبصورت ہونا چاہیے، آپ سراپا جمیل ہوں، آپ انتہائی دلکش ہوں، ہر ادا آپ کی پسند کی جائے اور ہر چیز آپ کی لائق اتباع سمجھی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے صاف کرنے کی بات کہی، آپ کے دل کی طہارت کی بات ہوئی۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سنوارا گیا، پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو آپ کے قریبی لوگ ہیں، جو آپ کے رشتہ دار لوگ ہیں، اب انہیں ڈرائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحلہ وار پہلے اپنے آپ کو سنواریے، اس کے بعد اپنے قریبی لوگوں کو ڈرائیے، اپنے اہل و عیال کو سمجھائیے، اپنے رشتہ داروں کو سدھاریے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
تیسری ہدایت آتی ہے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اب آپ مکے والوں میں دعوت دیجیے، اب پوری انسانیت کو بلائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوتی مراحل سے بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اصلاح کا بیڑا اٹھانا ہے تو خود پہلے سنور جانا ہوگا، پہلے خود سدھر جانا ہوگا، پھر اس کے بعد اپنے گھر کی اصلاح کیجیے، اپنے بال بچوں کی اصلاح کیجیے، اپنی اولاد کی تربیت پر دھیان دیجیے۔ اگر یہ سدھر جائیں گے تو انشاءاللہ یہ جو کڑیاں ہیں، جو بکھری ہیں، جو ٹوٹی ہیں، اگر یہ جڑ جائیں گی، ایک لری میں انہیں پرو دیا جائے گا تو پھر اصلاح کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ اصلاح کا جو پہلا مرحلہ ہے، اس سے ہمیں ابتدا کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایتوں کے بعد ہم آتے ہیں جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ کو جب کوئی اہم بات بتانی ہوتی ہے تب اللہ تعالیٰ اس انداز تخاطب میں اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہا دیکھو یہ شراب ہے اور جوئے ہیں اور یہ تھان ہے جہاں پر شرک اور بت پرستی کا کام ہوتا ہے، اور یہ جو تیر ہے جو اس سے فال نکالا جاتا ہے، یہ سب گندی چیزیں ہیں، رجسن، یہ گندی ہیں، گندگیاں ہیں یہ سب، فاجتنبوہ، انہیں ترک کر دو، ان سے تم دور ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم لوگ فلاح پا جاؤ۔ ان غلاظتوں کے ساتھ کامیابی نہیں ملے گی، ان جو ہے گندگیوں کے ساتھ آپ اچھے نہیں ہو پائیں گے۔ سب سے پہلے ان غلاظتوں کو پہچانیے اور اس سے دور ہو جائیے۔ بلکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شراب کے تعلق سے، نشے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ تیسری ہدایت ہے۔ اس سے پہلے تو ہدایتیں اور تھیں۔ ایک ہدایت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم نشے کی حالت میں رہو تو پھر جو ہے ایسی صورت میں نماز کے قریب مت آؤ، اپنے رب کو یاد نہ کرو۔ نشے کی حالت میں گندگی کے ساتھ، غلاظت کے ساتھ اپنے معبود کو خوش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد فرمایا، کہا کہ ان دونوں کے اندر بھلائی بھی ہے اور نقصان زیادہ ہے، منافع بھی ہیں، فائدے بھی ہیں، لیکن نقصان اس کا زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مرحلہ وار طریقوں سے پھر جب یہ آخری ہدایت دی، کہا کہ یہ ساری چیزیں گندگی ہیں، نجس ہیں اور تم ان سے دور ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان۔ اچھا یہ پہلو یہ بھی ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب جو ہے شراب کی حرمت کی بات آتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سماج میں غالباً یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ جو ہے ابو طلحہ انصاری یہ مالدار آدمی تھے، ان کے ساتھ ایک جم گٹھا ہوتا تھا، دوست اور احباب ہوتے تھے، جمع ہوتے تھے، شراب انہیں ان کے گھر پہ پلائی جاتی تھی، لوگ مست ہو جاتے تھے، لوگ شراب پی رہے تھے۔ اچانک ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے، لوگوں کیا خبر نہیں ملی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ انما الخمر قد حرمت، کہ شراب کو حرام کر دیا گیا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جتنے جام ہیں توڑ دیے جائیں، جتنے مٹکے ہیں پھوڑ دیے جائیں، اور مدینے کی اور جتنی شرابیں ہیں پھینک دی جائیں۔ اس دن جس دن حرمت کا حکم نازل ہوتا ہے، مدینے کے اندر اتنے مٹکے توڑے گئے، اتنے جام توڑے گئے، اتنی شرابیں بہائی گئیں کہ مدینے کی گلیاں شراب سے تر ہو گئیں۔ کسی نے کوئی تعبیر نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ لگتی نہیں ہے ظالم، چھٹتی نہیں ہے ظالم منہ کو لگی ہوئی، بہانے نہیں تراشے، ہیلے نہیں ڈھونڈے۔ اللہ کا حکم ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ جب ہم نے وعدہ کیا ہے کہ سمعنا واطعنا، اللہ کی بات سنیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، تو اب کوئی تیسرا آپشن ہے ہی نہیں۔ اطاعت کے لیے سر جھک جاتا ہے اور ساری جو ہے گندگیاں مدینے کی ایک ہی دن پوری صاف ہو جاتی ہیں۔ یہ اطاعت کا جذبہ ہے۔ ہمارا مسئلہ حل اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ہم جس چیز پر اڑے رہتے ہیں اس کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ ہمیں مختلف رخصتیں چاہیے، مختلف ہیلے چاہیے، کسی برائی سے بچنے کے لیے مناسب وقت چاہیے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر وہ گندی چیز ہے، اگر وہ بری چیز ہے، اگر اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے تو آپ پھر اسے اپنا کیسے سکتے ہیں؟ ایمان بھی دل میں بسائے رہیں گے اور اس طرح سے گندگیوں کو بھی دل میں پالے رہیں گے تو یہ ناممکن چیز ہے۔ دونوں یہ اجتماع الضدین ہیں، انہیں جمع نہیں کیا جا سکتا ہے۔
انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت پیدا کر دے، نفرت پیدا کر دے، دشمنیاں پیدا کر دے، تمہیں گھر سے دور کر دے، تمہیں اپنی بیویوں سے دور کر دے، تمہیں اپنی اولاد سے دور کر دے، اور تمہیں سماج اور معاشرے سے کاٹ دے۔ شیطان کی تو یہی چاہت ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، کیسے؟ فی الخمر والمیسر، کوئی شراب کی لت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنے اپنی اولاد سے دور ہو جاتا ہے، اپنے ماں باپ سے دور ہو جاتا ہے، اپنے سماج سے کٹ جاتا ہے، اور کوئی جوئی اور برے کاموں کی طرف منتقل ہو کر اپنے آپ کو سماج کا انتہائی خراب سماج سے بالکل کاٹ لیتا ہے اور سراپا نجس بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ شیطان کی چال ہے۔ شیطان ہمارا کبھی بھلا نہیں چاہے گا، شیطان کبھی ہماری کامیابی نہیں چاہے گا، وہ تو ہمارا کھلا دشمن ہے۔ جب کوئی نہیں ہوتا ہے تو شیطان ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہمیں ورگلاتا ہے۔ جب ہمارے کمرے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، جب ہمارے ماں باپ کی نگرانی ختم ہو جاتی ہے، تب شیطان ہمارے دل میں مختلف طرح کے وسوسے پیدا کرتا ہے کہ یہ نشہ کرنا چاہیے، اس طرح لطف لینا چاہیے، اس طرح زندگی کے مزے لوٹنے چاہیے، طرح طرح کی باتیں۔ اور آج کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے بیڈ روم تک موبائل کے ذریعے سے ہر طرح کے برائی کے اسباب ہمارے بیڈ روم تک آ چکے ہیں۔ نگرانی بہت مشکل ہو گئی ہے، والدین کے لیے اتنا آسان نہیں ہے اب۔ لہذا ہمارا تقویٰ، ہماری خشیت، اللہ تبارک تعالیٰ کے مراقبے کا احساس ہی ہمیں گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ لہذا ہمیں اپنے دلوں میں یہ احساس پیدا کرنا چاہیے، اپنے دشمنوں کو پہچاننا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بغض اور عداوت پیدا کرے گا اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے روکتا ہے۔ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اللہ کی یاد سے روکے گا اور اللہ کے لیے نماز سے روکے گا۔ فَهَلْ أَنْتُم مُنْتَهُونَ، تو کیا تم لوگ رک جاؤ گے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو حکم ہے برائیوں سے روکنے کا حکم، غلطیوں کو اپنی زندگی سے دور کرنے کا حکم، تو کیا بات مانو گے؟ صحابہ کرام نے جب یہ آیت کریمہ سنی تو انہوں نے کہا ربنا انتہینا، اے ہمارے پروردگار ہم رکیں گے، تیرے حکم کے آگے رکیں گے، تیرے حکم کے آگے سر جھکائیں گے، تیری بات کو تسلیم کریں گے۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا، اور وہی جذبہ ہمیں اپنے دلوں میں بھی لانا چاہیے۔ وقت چونکہ کم ہے، میں اختصار کے ساتھ چند جو معاشرتی مسائل ہیں ان کی طرف نشاندہی کرتا چلوں۔ ایک برائی معاشرے کی تو یہ ہوئی کہ ہمارے نوجوانوں میں نشے کی جو لت ہے، مختلف ناموں سے نشے کی جو لت آئی ہوئی ہے، اسے جاننا، پہچاننا، اور برائی یا نشہ، جو بھی چیز نشہ ہماری عقل کو ڈھانپ دے وہ خمر ہے۔ خمر کہتے ہیں کل ما خمر العقل، ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ دے، آپ کی سوچنے کی صلاحیت ختم کر دے، آپ کے شعور کے پردے کو ڈھانپ دے، تو یہ خمر کہلاتا ہے۔ نام اس کا کچھ بھی ہو، نام کچھ بھی رکھا جائے، آپ چاہے اس کا اگر شراب نام ہے، آپ شربت بھی نام رکھ دیں گے تو وہ اس کی حرمت تبدیل ہونے والی نہیں ہے۔ جتنی بھی چیزیں، بلکہ ہمارے اسلام میں تو صحت کو جتنی بھی چیزیں نقصان پہنچانے والی ہیں وہ سب کی سب حرام ہیں۔ ہم انہیں استعمال نہیں کر سکتے، ہم اپنی عقلوں کو تباہ نہیں کر سکتے، ہم اپنے پھیپھڑوں کو سڑا نہیں سکتے ہیں سگریٹ اور بیڑی کے ذریعے سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو قیمتی اعضاء ہمارے بدن میں فٹ کیے ہیں انہیں ہم برباد نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہماری عقل ہے ہم اپنی عقل کو جیسے چاہیں ویسے استعمال کریں، یہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ان امانتوں کی حفاظت کے آپ امین ہیں، آپ ذمہ دار ہیں۔ اگر ضائع کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اس کا سخت حساب دینا پڑے گا۔ تو ہم ایسے اتنے آزاد نہیں ہیں کہ ہم جو چاہیں اپنے جسم کے ساتھ کرتے رہیں، جس چیز سے جو کھانا چاہیں کھاتے رہیں، جو پینا چاہیں پیتے رہیں، اور اپنی صحت کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ بالکل اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر نشے والی چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ اسے ام الخبائث کہا جاتا ہے، یعنی برائیوں کی ماں ہے، برائیوں کی جڑ ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اگر عقل نہیں ہے تو پھر جو ہے آدمی برائیوں سے، تو ہر برائی اس کے لیے آسان ہے، جو کرنا چاہے گا کرے گا۔ جب عقل ہی نہیں کام کر رہی ہے اس کی، جب وہ نشے میں ہے، جب وہ ہوش میں نہیں ہے، تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اس کی صحت کا مجھے علم نہیں ہے، کہ شیطان ایک آدمی کے پاس ایک
نیک آدمی، ایک پرہیزگار آدمی کو ایک خاتون نے کہا کہ جو ہے تمہارے سامنے 2-3 برائیاں ہیں، ان میں سے کسی ایک کو کرنا پڑے گا. کہا یا تو بدکاری کا عمل انجام دو. تو یہ چونکتے ہیں اور کہا اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کیا، میں نہیں کر سکتا ہوں. کہا پھر ایک ننھا سا بچہ ہے، اس کی گردن مار دینی ہے. کہا یہ کیسے ممکن ہے، ایک معصوم جان کو میں کیسے دے سکتا ہوں. تو کہا ایک شراب ہے، شراب کا یہ گلاس ہے، اسی کو پی لیجیے. تب انہوں نے اجتہاد کیا اور سوچا کہ ان تینوں جرائم میں سے سب سے ہلکا جرم بظاہر یہی لگتا ہے کہ پی لی جائے، اس لیے کہ اس کا جو گناہ ہے وہ تو میری ذات کی حد تک محدود رہے گا. پی لیا، عقل کام کرنا بند ہو گئی. اب اس کے بعد تینوں جرم ہو کر بیٹھا. تو اس طریقے سے جب عقل ہی نہیں رہے گی تو آپ کے اندر جب شعور ہی نہیں رہے گا تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. لہذا عقل کی حفاظت کیجیے اور جتنی بھی بری چیزیں ہیں جس نام سے بھی ہیں مارکیٹ کے اندر ان سے آپ بالکل دور ہو جائیے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان کا تقاضا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے. ایک دوسرا مسئلہ ہے سماج کا ایک بہت بڑا المیہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو برباد مت کرو، اپنی جان مت لو. ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. اپنے آپ کو مارو نہیں. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ظلم کا برتاؤ نہیں کرتا ہے. اللہ تو تم سے محبت کرتا ہے، تمہیں چاہتا ہے اور تم پر انعام کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے. اتنی محبت کرتا ہے جتنی ہماری ماں محبت ہم سے نہیں کر سکتی ہے، ہمارے والد محبت ہم سے نہیں کر سکتے ہیں. جن کے ہم لگتے جگر ہیں، جن کے ہم جگر کے ٹکڑے ہیں، وہ بھی ہم سے اتنی محبت نہیں کر سکتے جتنی محبت ہمارا رب ہم سے کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے موقع پر کچھ قیدی آئے ہوئے تھے. ایک دیوانی سی عورت آتی ہے، کسی کو تلاش کرتی ہے اور جیسے وہ ہوش و حواس میں نہ ہو اپنے جگر کے ٹکڑے کو ڈھونڈ رہی تھی، اپنے ننھے سے بچے کو تلاش رہی تھی. اچانک پا جاتی ہے بھوکے پیاسے بچے کو مجمع ہی میں اپنا پستان کھولتی ہے اور اسے دودھ پلانے لگتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کا مشاہدہ کیا اور اس کے بعد صحابہ کرام سے سوال کیا. کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، کیا یہ ماں جو اپنی اولاد سے اپنے بیٹے سے اس قدر محبت کرتی ہے کہ اسے کچھ احساس بھی نہیں ہے اور ماں محبت کے وہ اپنے بچے کو یہی دودھ پلانے لگی، کیا یہ اپنے بچے کو جہنم میں جھونکے گی، جہنم کی آگ کے حوالے کرے گی؟ صحابہ کرام نے کہا بالکل نہیں. اللہ تبارک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ارحم بعبادہ من هذه المرأة. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے جتنی یہ ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اب ایسی ذات کی محبت سے اگر ہم اپنے آپ کو محروم کر لیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے ہم مایوس ہو جائیں اور زندگی سے ہم تھک جائیں اور اپنے ہی آپ کو خودکشی جیسے سنگین جرم کا مرتکب بنا لیں تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے، کہاں کی دانش مندی ہے؟ اللہ کے بندے، اللہ پر ایمان رکھنے والے سچے بندے کبھی اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں سماج میں کہ چھوٹی سی مصیبت آتی ہے گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اب جینے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا ہے، دنیا کا ہر راستہ میرے لیے بند ہو گیا. اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے. آپ کے ماں باپ ہو سکتا ہے خفا ہو کر آپ کو اپنے گھر سے بھگا دیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اپنے گھر سے کبھی نہیں بھگاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کو اپنے در سے کبھی نہیں دھتکارتا ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ ادا اچھی لگتی ہے کہ ایک آدمی گناہ کر لے اور اس کے بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہو اور اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں حاضری دے، اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنی بخشش کی درخواست کرے. یہ ادا اللہ تبارک تعالیٰ کو بے پناہ پسند ہے. لہذا ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی کسی بھی موڑ پر خودکشی جیسا سنگین جرم کا ارتکاب اس میں کبھی نہیں کرنا چاہیے. علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی مر جاتا ہے تو یہ نہیں کہ وہ آدمی مر گیا اور کہانی یہی تمام ہو گئی، بلکہ وہ اپنے جہنم کا انتظام کر کے یہاں سے جاتا ہے. یہاں سے اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لینے والے لوگ
ظاہر ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو ایک طرح سے چیلنج کر رہے ہوتے ہیں. جب اللہ آزماتا ہے، جب اللہ تنگی میں مبتلا کرتا ہے، جب ایسا لگتا ہے آدمی کو کہ دنیا والوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب جینے کے لائق نہیں ہے، تبھی تو آدمی یہ جرم کرتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ جب آزمائش میں مبتلا کرے اور کوئی آدمی خودکشی جیسا قدم اٹھا دے تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو چیلنج کر رہا ہے یہ نادار، یہ مفلس، یہ کمزور مخلوق، یہ انسان، یہ بندہ، یہ غلام اللہ تبارک تعالیٰ کو آنکھ دکھا رہا ہے. گویا کہ اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو مجھے آزمائے گا، تو میری روزی تنگ کرے گا، تو مجھے آزمائش میں مبتلا کرے گا، تو میری زندگی اجیرن بنائے گا، نہیں کر سکتا ہے، لے میں اپنے آپ کو ختم کر رہا ہوں اور مر جا رہا ہوں. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو چیلنج کر کے مرنے والا اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کبھی نہیں پا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا جو اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آخرت میں انہیں وہی سزا دے گا. اگر کسی نے اپنے سر کو کچلا ہے تو اپنے بھاری پتھر سے اپنے سر کو کچلتا رہے گا. اگر کسی نے اپنا سینہ چاک کیا ہے تو وہاں ایک چھری سے اپنا سینہ پھاڑتا رہے گا، چیرتا رہے گا. اگر کسی نے اوپر سے اپنے آپ کو گرا کے ہلاک کیا ہے تو وہاں اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ اسے سزا دے گا. میرے بھائیوں اور دوستوں، اپنی سزا کا انتظام مت کرو. دنیا کی زندگی نہایت ہی مختصر زندگی ہے، یہاں ہر آزمائش میں لڑنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو استقامت کی تعلیم دو اور کبھی اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اس میں اور بھی باتیں ہیں لیکن میں آگے چلتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ایک مسئلہ یہ بھی ہے ہمارے سماج کا اور اس کی طرف اشارہ بھی کیا گیا تھا ہم سے کہ جہیز جیسی جو مدت ہمارے معاشرے میں عام ہے اس کی بھی اصلاح ہونی چاہیے. کوئی تیسری مخلوق تو آئے گی نہیں، اس کو تو سدھارنا ہمارا کام ہے. اگر کہیں ایسی زیادتیاں ہیں اور شادیاں ایسی ہو رہی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہیں تو آپ یقین جانیے ایسی شادی میں برکت نہیں ہونے والی ہے. ایسی شادی میں دونوں زوجین میں محبت نہیں ہو سکتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے محبت کا ایک حسین طریقہ بیان کیا ہے نکاح. اس سے جتنی گہری محبت ہو جاتی ہے دنیا میں ویسی محبت اور کہیں نہیں ہو سکتی ہے. یورپ وغیرہ میں رشتے یا تعلق بنانے کے اور بھی ذرائع ہیں لیکن وہ الفت نہیں پیدا ہوتی ہے. جو مختلف ذرائع سے جڑ جاتے ہیں لوگ، فرینڈ بنا کے، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ اور نہ جانے کن کے رشتوں سے، کورٹ کے ذریعے سے، تو ان میں وہ محبت نہیں ہے. بے چینیاں ہیں، پریشانیاں ہیں. بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ انہیں دنیا کی ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں، ان کے پاس تو حویلیاں ہیں، ان کے پاس تو شاندار چمچماتی ہوئی گاڑیاں ہیں، ان کے پاس رہنے کے سارے آسائش اور آرام دہ چیزیں اللہ نے دے رکھی ہیں، لیکن پھر بھی وہاں خودکشیاں ہو رہی ہیں، پھر بھی وہاں طلاق کی نسبتیں پیش بنا ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو محبت کا ذریعہ بنایا ہے وہ نکاح ہے. نکاح کے ذریعے سے جڑیے اور جس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے اسی تعلیم کے مطابق اس رشتے کو انجام دینے کی کوشش کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نکاح برکت کے اعتبار سے سب سے بڑا، سب سے بہترین ہوا ہے کہ جس میں خرچ کم کیا گیا ہو. یہ خرچ کون کم کرے گا؟ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ یہ بوجھ لڑکے والے لاد دیتے ہیں لڑکی والوں کے اوپر، اور کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی والے بہت زیادہ فراخ دلی دکھاتے ہیں اور جہیز جیسی رسم کو ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے نہیں معلوم ہے لیکن یہاں شاید ایسا ہے کہ لڑکی والے خود اصرار کر کے دیتے ہیں لڑکے والوں کو کہ لیجیے اللہ نے ہمیں دیا ہے، نوازا ہے، تو میں اتنی رقم دوں گا اور میں اس طرح کے تحفے دوں گا. آپ تحفے تحائف دیجیے، تحفے سے اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن آپ اس موقع پر مت دیجیے، جہیز کی شکل میں مت دیجیے، اس لیے کہ اس کی اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. اور بوجھ مت ڈالیے، چاہے لڑکے والے ہوں یا لڑکی والے ہوں. نہایت آسانی کے ساتھ نکاح کو نہایت آسان بنانے کی تعلیم دی گئی ہے. اگر یہ چیز آسان رہے گی تو اس کے مقابل میں جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی. اگر آپ اسے مشکل بنائیں گے تو اس کے مقابل والی چیز آسان ہو جائے گی. مقابل والی چیز یعنی جو معاشرے کے اندر جو بدکاریاں ہیں، جو زناکاریاں ہیں.
اگر آپ نکاح کو آسان رکھیں گے، نکاح کو بالکل رسومات کے بوجھ سے آزاد رکھیں گے تو یہ چیز مشکل رہے گی، لیکن اگر شرعی نکاح کو مشکل بنائیں گے تو یہ چیز آسان ہو جائے گی۔ تو گناہوں کے جو ہے سماج میں پھیلانے کے اگر کوئی سبب بن رہا ہے تو ضروری ہے کہ وہ متنبہ ہو اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا اعلان نہ کرے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَإِذَا أَتَاكُم مَّن تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ۔ کوئی رشتہ جب تمہارے پاس ایسا آتا ہے کہ لڑکی اخلاق مند ہے، لڑکا سلیقے مند ہے، دیندار ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، روزے نماز کا پابند ہے، تو ایسے رشتوں کو فوراً لے لو اور رشتے شادی کر دو، ایسے جوڑوں کو ایک دوسروں کے ساتھ جوڑ دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، تو پھر ایسی صورت میں زمین میں بہت بڑا فتنہ پھیل جائے گا اور بہت زیادہ فساد پھیل جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متنبہ کیا ہے اور آج اسی کے ہم شکار ہیں۔ بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں 30-30 سال تک بچیاں بیٹھی رہتی ہیں، ان کی شادی نہیں ہو پاتی ہے، باپ غریب ہے، کیا کرے، کوئی انتظام نہیں ہے اور رسومات اتنے ہیں کہ آدمی اپنی پراپرٹی بھی بیچ کے اس کو ادا نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ بوجھ، یہ گرانی ہم نے پیدا کی ہے اور ہم سماج میں فتنے کا باعث بن رہے ہیں۔ لہذا ہمیں اپنے آپ کو آج ہی ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ یہ مقدس رشتہ نہایت ہی آسانی سے ہم انجام دیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس برکت کی بات کی ہے وہ برکت ہمیں حاصل ہو سکے۔ ایک اور روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے، تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها اور کیا ہے ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عام طور سے شادیاں 4 بنیادوں پر کی جاتی ہیں۔ لڑکی کا حسن دیکھا جاتا ہے، اس کا جمال دیکھا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے اور اس کا مال دیکھا جاتا ہے اور اس کا حسب نسب دیکھا جاتا ہے، اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے۔ فاظفر بذات الدین، تو دیندار خاتون کو اختیار کر کے کامیابی حاصل کر لو۔ یہی ایک چیز ہے جو زیادہ دیر تک آپ کی بیوی یا ہماری بہنوں، ہماری ماؤں کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ باقی جو تینوں معیار ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ آج کا انتہائی امیر ترین آدمی کل فقیر بھی ہو سکتا ہے، آج محلوں میں رہنے والا کل روڈ پہ سڑک پہ بھی آ سکتا ہے۔ یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اور دنیا کی بڑی بڑی حسیناؤں کو دیکھ لیجیے، دنیا کی بڑی بڑی اور جو ہے خوبصورت ترین جو جنہیں سیلیبریٹیز کہا جاتا ہے، جنہیں ہیروئن کے نام سے جانا جاتا ہے، جن کی لوگ نقل کرتے ہیں، جن کی نقالی کرتے ہیں، جن کی زلفوں کی طرح زلفیں رکھنا چاہتے ہیں، جن کے لباس کی طرح لباس پہننا چاہتے ہیں، جن کی خوبصورتی، جن کی ہر ادا کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ اپنی خوبصورتی بچا پاتی ہیں؟ ان کا حسن زیادہ دنوں تک رہ پاتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ایک محدود مدت کے بعد ان کا حسن بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ آدمی گھر میں خاتون لانے کے بعد سال 2 سال کے بعد اس کی دینداری پہ آ ہی جاتا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا تجربہ ہے۔ پھر آدمی رنگ نہیں دیکھتا، پھر آدمی حسن نہیں دیکھتا ہے، آدمی اپنی بیوی کا اخلاق دیکھتا ہے، اب آدمی اپنی بیوی کا کیریکٹر دیکھتا ہے، آدمی اپنی بیوی کی دینداری دیکھتا ہے۔ تو جو چیز ہمیشہ رہنے والی ہے اس کو معیار بنائیے، اس کو بنیاد بنائیے اور اسی بنیاد پر رشتے طے کیجیے۔ یہ ساری چیزیں ظاہر ہو جانے والی ہیں، یہ سارے معیارات ختم ہو جانے والے ہیں۔ جو چیز آپ کے مرنے تک باقی رہنے والی ہے وہ آپ کی بیوی کی دینداری ہے، اس کا اخلاق ہے، اس کا بول چال ہے، اس کا جو ہے آپ کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ایسا کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ رشتے ٹوٹتے ہیں وہی جو دینداری دیکھے بغیر کی جاتی ہے۔ دیندار خاتون کو ترجیح دینا یہ معاشرے کی انتہائی سخت ضرورت ہے۔ ایک ہماری جو معاشرتی برائی ایک ہے وہ یہ کہ ہمارے نوجوانوں میں ہمارے نوجوانوں میں ایک بڑی کمی یا ہمارے سماج میں بڑی خامی جو عام طور سے ہم دیکھتے رہتے ہیں، زبان بد زبانی ہے، لب و لہجہ اچھا نہیں ہے۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ آپ ریٹنے والی زبان،
ریڈیو والا لب و لہجہ ترک کر دیجیے. آپ اس سے دل میں جگہ نہیں بنا پائیں گے. کتنے ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے بد کلامی فحش کلامی کو فیشن سمجھ لیا ہے. انہیں لگتا ہی نہیں کہ یہ کوئی بری چیز ہے. لب و لہجہ یعنی گالی کے انداز میں بات کرتے ہیں. بہت سے ایسے نوجوان, جہاں چند نوجوان اکٹھا ہو, آپ ذرا رک کے سنیے, ان کی باتیں سنیے. یعنی اسے بے تکلفی کو محبت بتاتے ہیں, الفت بتاتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ جو ہے دوستوں کے بیچ میں کوئی تکلف اور کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے. میرے بھائیو, اپنے لب و لہجے کو خراب مت کیجیے. مومن نہایت ہی باادب اور نہایت ہی سلیس زبان, محبت والی زبان بولنے والا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک حدیث یاد آئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہودی آتے ہیں, اور ظاہر ہے یہودیوں کو تو ہمارے دین سے کوئی الفت نہیں ہے, ہمارے نبی سے کوئی محبت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں مدینے میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں السلام علیکم. سام کہتے ہیں موت کو, کہ آپ مر جائیے, آپ کی ہلاکت ہو, آپ کی بربادی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے بڑے پیارے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیکم, تمہارے اوپر بھی وہی ہو جو تم نے ہمیں دیا ہے, جو دعا وہی دعا میں تمہارے اوپر لوٹا رہا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی جا رہی ہے, تب انہیں ضبط نہیں ہو سکا, اور انہوں نے فوراً جواب دیا. نہایت سمجھدار خاتون تھیں, نہایت سوجھ بوجھ والی خاتون تھیں, نہایت زیرک خاتون تھیں. ان کی غلطی کو, ان کی چوری کو انہوں نے پکڑ لیا, اور اس کے بعد نہایت ہی غصے کے عالم میں انہوں نے کہا وعلیکم السلام واللعنہ, تم مر جاؤ, تمہاری ہلاکت ہو, تمہاری بربادی ہو, تمہارے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کی لعنت ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مہلن یا عائشہ, عائشہ جذبات میں مت آؤ, رک جاؤ, ٹھہر جاؤ. انہوں نے کہا آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا آپ کے خواب کو کہا ہے, آپ کے ساتھ کیسی بد زبانی کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کہا تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا ہے, میں نے وعلیکم کہا ہے. یعنی جواب ہو چکا. گستاخ لوگوں کے سامنے, بد زبان لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان گندی نہیں کی. یہ نہیں کہ اگر انہوں نے غلط اسلوب میں بات کی ہے تو میں بھی غلط اسلوب میں بات کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت پیارے انداز میں کہا کہ وہی تمہارے اوپر بھی لوٹ جائے. اور یہی تعلیم اب امت کے لیے ہے کہ اگر اہل کلام ہمیں جواب دیں, اہل کتاب ہمیں جواب سلام کریں, تو ہم انہیں کہیں گے وعلیکم, یعنی جیسی تمہاری نیت ہے. اگر ہماری سلامتی چاہتے ہو, اگر ہم نے امن اور شانتی کی دعا دے رہے ہو, تو وہ چیز ہم تمہارے لیے نہیں لوٹا رہے ہیں. ہم تو شانتی کے دودھ ہیں, ہم تو امن اور شانتی اور محبت کے پیامبر ہیں. ہم ہر آدمی کو یہ محبت بانٹنے والے ہیں, چاہے وہ اپنا ہو یا غیر ہو. اگر نیت اچھی ہے, اگر تم اس ارادے سے مجھے سلام کر رہے ہو, میرے اوپر سلامتی بھیج رہے ہو, میری شانتی چاہتے ہو, تو میں تمہارے اوپر بھی وہی لوٹا رہا ہوں. لیکن اگر تمہاری نیت بری ہے, تم مجھے بد دعا دینا چاہتے ہو, تو لو تمہارے اوپر بھی وہی چیز ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے تعلق سے نہایت سخت تعلیمات دی ہیں. اس میں بہت ساری باتیں ہیں, لیکن چونکہ وقت پورا ہو گیا, اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے سماج, ہمارے معاشرے کو ایک بہترین, اچھا اور اسلامی معاشرہ بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.